والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع ہم مختصر ترجمے اور تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 13ویں رکوع کی ابتدا کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں، یعنی وہ حق پر نہیں، اور عیسائیوں کا کیا اسٹانس ہے کہ یہودی بے بنیاد عقیدے پر کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ سارے کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی تورات ان پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر جن کو ماننے والے ہیں، اور عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان پر انجیل نازل ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیادیں نہیں اپنے عقیدے کی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بے بنیاد عقیدے پر قائم ہیں۔ اسلام کا اسٹانس کیا ہے کہ یہودیوں کی بھی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ تورات۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تورات نازل ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ تسلسل تھا انبیاء کرام کا۔ کیا تھا؟ انبیاء کے پیغام کتاب یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ سیم یہی بات اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تورات اور انجیل نازل تو کی گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، لیکن اس میں تحریف کر دی گئی، اس کی آیتوں میں تبدیلی کر دی گئی، اس کے اندر چینجنگ کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، یعنی جو فائدے کی چیز تھی وہ لے لی، اور جس سے ان کے مفاد پر زد پڑتی تھی اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اسلام یا مسلمان یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کی بنیادیں کچھ نہیں ہیں یا عیسائیوں کی کچھ بنیادیں کچھ نہیں ہیں، ہم انہیں اہل کتاب مانتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مزاج کی گراوٹ کا عالم یہ دیکھیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، در حالانکہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب اہل کتاب ہیں، دونوں کتاب کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اب یہاں سے مشرکین عرب مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سیم یہی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، جو یعنی مشرکین جو مکہ کے تھے وہ نہ کسی کتاب کو مانتے تھے، نہ کسی دین کو مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، سیم یہی بات وہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ قیامت کے وقوع کے یعنی قیامت واقع ہوگی اور اس میں حساب کتاب ہوگا، اس پر قرآن بہت ساری دلیلیں دی ہیں، لیکن ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اختلاف کرتے تھے ان موضوعات پر کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، حقیقی فیصلہ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت والے دن میں ان کے درمیان کر دوں گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق باطل تو واضح تھا، حق باطل تو واضح تھا۔ اگر یہ آنکھیں کھول کر اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر اس پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ حضور کو ماننا اس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، یہاں تک کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو ابھی تک وہ بشارتیں اس میں موجود ہیں، الا یہ کہ ترجمے کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ کر چکے ہیں، لیکن اس بشارت کا حقیقی مصداق جب اس پر ریسرچ کیا جائے ان عبارتوں پر، ان آیتوں پر، تو اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کا جو دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ اس کے دلائل آپ کو بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں مل جاتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی تعلیمات کا ہی انکار کر لیا، اپنے نبی کی جو تعلیمات دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو جائے گی، دین کا مکمل پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو جائے گا،
اس کا انہوں نے انکار کیا، اللہ فرماتا ہے اس کا فیصلہ تمہارے درمیان قیامت والے دن اللہ کر دے گا۔ پھر کیونکہ اگلے رکوع 2 رکوع اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کا موضوع ختم ہو جائے گا، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام اور تحویل قبلہ کا موضوع شروع ہو جائے گا۔ 9 رکوع جو ہے تقریباً اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر ذکر کیا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کیا تھی، اللہ کی نعمتیں کیا تھی، انہوں نے ناشکری کس طرح کی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین عرب مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہتے ہیں کہ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ماننے والوں کو مشرکین جو تھے مکہ کے وہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور 6 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے اپنے صحابہ کے ساتھ، مدینہ کے صحابہ کے ساتھ تو انہوں نے رستہ روک دیا، عمرہ کرنے بھی نہیں دیا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، پھر اگلے سال 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، تو یہ آیت اس کی طرف بھی اشارہ کری ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو کیا کرنے روک رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہی ہے لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کی حالت آگے ایسی ہو جائے گی لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے عذاب عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک حکم کی وضاحت کر رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ مشرق یا مغرب کی طرف اگر ہم منہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ مسجود الیہ ہے، وہ ایک سمت اور ڈائریکشن کا تعین ہے تاکہ عبادت کرنے میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور کیا رہے، یگانگت رہے، یکساں رہے۔ ورنہ اگر ایک کعبہ کی ایک سمت متعین نہ ہوتی تو کوئی دائیں کر رہا ہوتا، کوئی بائیں کر رہا ہوتا، امام ادھر ہوتا تو کیا ہوتا، نہ صفیں بنتی، نہ جماعت کا ایک اتحاد رہتا، نہ آپس میں ایک نظم رہتا، نہ آپس میں ایک جوڑ رہتا۔ تو اصل کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، کعبہ ایک ڈائریکشن ہے، مسجود الیہ ہے، اس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ مسجود لہو اللہ ہے۔ کوئی بندہ کہے نہیں میں کعبہ کی عبادت کرتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ کعبہ کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اگر کعبہ کی عبادت کر رہے ہوتے تو پھر اگر جو کعبہ سے اوپر کا حصہ ہے، آپ نے دیکھا کوئی اگر اونچے پہاڑ پر ہے، کعبہ تو ایک خاص فٹ تک ہے، خاص گز تک ہے، تو کعبہ کیا ہے، یہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، زمین سے لے کر آسمان تک کا وہ پورا حصہ مسلمانوں کی ڈائریکشن ہے۔ کیا ہے؟ جو مشرق کی سمت میں لگتا ہے وہ مشرق کی سمت میں کرتے ہیں، جو مغرب کی سمت میں لگتا ہے وہ مغرب کی سمت میں کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب، جو مشرق اور مغرب ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ اس جہاد سے پاک ہے، کسی ایک جہت میں ہونے سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ کسی ایک جہت میں ایک جگہ پہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت ماننا ہو، جس کا جسم ہوگا وہ محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ساری مشرق اور ساری مغرب کس کے لیے یہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے، جس رخ میں بھی تم منہ پھیرو گے، وہاں تم اللہ کی قدرت کو پاؤ گے۔ نماز کے اندر سجدے کا قبلہ تو کیا ہے؟ کعبہ ہے، لیکن دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے۔ یوں کر کے آپ دعا نہیں کرتے، دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں تو یوں کر کے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ دعا کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ آپ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس رخ میں بھی تم مڑو اور دیکھو، وہاں پر تم اللہ کی قدرت کو کیا کرو گے؟ اپنے سامنے پاؤ گے۔ ان کے ایک عقیدے کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ اگر تمہیں ڈائریکشن دی بھی گئی ہے کعبہ کی تو وہ کس لیے دی گئی ہے؟ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو 16 مہینے بیت المقدس فلسطین، جہاں پر یہ سارا آج کل ظلم و ستم چل رہا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر حکم ہوا کعبے کی طرف ڈائریکشن کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایک حقیقت واضح کر لی، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، اصل ہے حکم الہی کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں، کسی جہت میں، کسی ایک ڈائریکشن میں مقید نہیں ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ زمان و مکان سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ وراء الورا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے قال، ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا دیا۔ سبحانہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو کیا ضرورت؟
اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ انسان کی اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا سہارا بنے، میری نسل آگے چلے، میرا نام باقی رہے۔ اللہ فرماتا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان سارے اس کی پیدا کردہ ہیں، اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ساری مخلوق تمہارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کو کیا ضرورت اولاد کی اس کی طرف نسبت کرنا؟ فرمایا جا رہا ہے بدیع السماوات والارض، وہی تو ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرے اسے کہتا ہے کن، کلمہ کن کہتا ہے، فیکون۔ ایک تعبیر بیان کی جا رہی ہے کہ کن فیکون، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، کن کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کانا یکون سے فعل امر ہے، کن ہو جا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہو جا۔ فا کا مطلب ہے پھر، یکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ بتایا جا رہا ہے، کتنا چھوٹا جملہ ہے، کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا، مخلوق کا یا اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا، مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ نشانی کیوں نہیں اترتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا تشابہت قلوبہم، دل ان کے ایک ہی جیسے ہیں۔ مزاج انسان کا اگر نیگیٹو ہو جائے تو چاہے وہ 100 سال پرانا ہو یا 100 سال بعد ہو، ایک ہی ہوگا۔ منافقت ایک ہی ہوتی ہے، اچھائی کا مزاج، برائی کا مزاج، انسان ہی ہے۔ جس نے ماننا نہیں ہے تو بانے وہ آج سے 1000 سال پہلے بھی کرتا تھا آپ کے انکار کے خلاف، آج بھی کرتا ہے۔ جس نے دین کا انکار کر رہا ہے تو دین کے انکار کرنے کی پہلی جو کیفیات آج سے ہزاروں سال پہلے جس لوگوں میں ہوتی تھی، سیم آج بھی وہی ہوگی، انداز یا اسلوب یا اسٹائل الگ ہو سکتا ہے، مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اس طرح خوشی غمی کی کیفیت سب میں ایک طرح ہوتی ہے، اظہار کے طریقے زمانے کے مکان کے اعتبار سے جدا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن خوشی کی کیفیت ایک ہی ہے، غمی کی کیفیت ایک ہی ہے، حق کی طرف میلان کی کیفیت ایک ہی ہے، باطل سے روح گردانی کی کیفیت ایک ہی ہے۔ نفاق دل میں آ جائے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، یہ کیفیت ایک ہی ہے، اس کا اظہار الگ الگ طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کی، دل ایک ہی جیسے ہیں، جسم جدا جدا ہے، کوئی 1000 سال پہلے پیدا ہوا یا 1000 سال بعد آگے، لیکن دل کی حالت ایک ہی جیسی ہے، تو اظہار بھی ایک جیسا ہی ہو رہا ہے۔ دل ہی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے، انکار کر رہے ہیں حق کا، سچ کا، نبی کو سامنے دیکھ کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر، معجزات دیکھ کر، اب طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ اللہ تمہارا محتاج ہے یا تم اللہ کے محتاج ہو؟ نیو ٹیسٹمنٹ میں جو بائبل ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آپ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ آپ کے کتابوں میں لکھا اسکرپچر سے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، تو آپ جو ہے یہ پہاڑ پر چڑھ جائیں اور چھلانگ لگا دیں، اللہ پہ اعتماد کر کے پہاڑ پہ چھلانگ لگا دیں، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب کا مجھ پر، رب ہمارا امتحان لے یہ تو سمجھ آتا ہے، ہم اس کا امتحان لیں یہ کہاں سے سمجھ آتا ہے؟ یہ تو بھی خلاف ہے، رب ہمارا امتحان لے تو سمجھ آتا ہے، میں رب کا امتحان لوں؟ رب نے عقل دی ہے، تدبیر دی ہے، اچھائی برائی میں تمیز دی ہے، رب کی تو دی ہوئی طاقت ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی ایک گڑھے کے اندر چھلانگ نہ لگاؤ، برائی کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، کانٹوں سے مت الجھو، رب کا ہی تو حکم ہے کہ اونچی جگہ سے گرو گے تو زخم آ جائے گی، جان چلی جائے گی، جان بچانا بھی کس کا حکم ہے؟ کہا شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے، سمجھ آتا ہے جس طرح آزمائے، لے کر آزمائے یا دے کر آزمائے، دکھ دے یا سکھ دے، مال دے یا نہ دے، خوشی میں رکھے یا غمی میں رکھے، یہ رب کا اختیار ہے، کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بندے کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ رب کو آزمائے کہ اللہ میں تجھے اس وقت مانوں گا جب مجھے بچائے گا کہ اس میں چھلانگ لگاؤں مجھے نہ لگے؟ کہا کہ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، رب ہمیں آزماتا ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، ہم رب کا امتحان نہیں لیتے۔ جب آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں تو استاد آپ کا امتحان لیتا ہے یا آپ استاد کا امتحان لیتے ہیں؟ استاد شاگرد کا امتحان لیتا ہے۔ شاگرد بولے نہیں میں آپ کا امتحان لوں گا تو کہے گا تو شاگرد ہی نہ رہا۔ بندہ اگر اپنے آقا کا امتحان لینے لگ جائے تو وہ بندہ ہی نہ رہا، بندہ ہوتا ہی وہ ہے
کہ وہ آقا کے جملہ احکامات پر کیا کرے، اپنا تن من دھن کو کیا کر دے، وار دے، کیا کر دے، وار دے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دل ایک ہی طرح کے، اچھے لوگوں کے دل اچھا مزاج ہمیشہ اچھا ہی رہے گا، ان کا انداز بھی اچھا رہے گا، برائی کا مزاج برائی رہے گا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان آیات کو بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یقین، صاحب یقین بندہ تھوڑی سی علامت اور نشانی دیکھ کر اللہ کا قرب پا جاتا ہے۔ شک والا بندہ، صاحب یقین نہ ہو، جو ضعف ایمان والا بندہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، خود نبی خود موجود ہے، معجزات دیکھ رہے ہیں، انکار کرتے ہوئے کیا دیکھ، اس وقت مانیں گے جب اللہ نظر آ جائے۔ کیوں بات کر رہی ہے؟ صاحب یقین تو حضور کے کردار پر، کسی سچے نبی کے پر ایمان لانے کے بعد نبی کے قول پر اعتراض نہیں کرتا۔ بات یہ کہ حضور جو بات کر رہے ہیں وہ دلیل والی ہے کہ نہیں، وہ سچی ہے کہ نہیں، اس کو جانچو۔ آپ دلائل میں دے رہے ہیں نا، حضور نے کہا کوئی سچ اس میں شک ہے قرآن میں تو دکھاؤ، تم اپنی طرح اس کی مثل لے آؤ۔ قرآن کے اندر مختلف آیتیں گزری، پہلا فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ ان کو خوشخبری دینے والے ہیں، اچھے کام کرو گے تو اللہ کی رضا پا جاؤ گے، اور نذیرہ، اور ڈرانے والے ہیں کہ برے کام کرو گے تو اس کا نقصان خود تم کیا کرو گے، بھگتو گے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ بھی اگر جہنم میں گیا تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے گیا، اپنے طرز عمل کی وجہ سے گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ آیت ہمارے لیے اس دور کے اندر مشعل راہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے امریکہ خوش ہو جائے، یہودی خوش ہو جائیں، IMF خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کیٹیگوریکل اعلان کر دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم سے خوش نہیں ہوں گے، نہ یہودی نہ عیسائی۔ کب خوش ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل دین کو قبول کرو۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو، تب وہ تم سے خوش ہوں گے، ورنہ اگر تم اسلام کے اندر رہ کر ان کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ ناممکن چیز ہے۔ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، خیر اور شر کا ملاپ نہیں ہو سکتا، اچھائی اور برائی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ اگر ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نہیں راضی کر پا رہے نا، جو مسلمان اسلام سے ہٹ کر ان کو راضی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پردہ چھوڑو، جہاد کو اعلیٰ حرام کر دو، سود شروع کر دو، بے حیائی پھیلاؤ، قریانی پھیلاؤ، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈیں کیا ہیں؟ IMF جو ہمیں قرضے دے رہا ہے ان کی آپ شرائط دیکھ لیں، حیرانگی ہوتی ہے۔ کوئی آپ قرضہ دے رہے ہو، شرائط کیا لگائیں گے؟ اس کو اس میں خرچ کرو، فلاں قانون جو اسلام کا ہے اس کو ختم کر دو، فحاشی اور یعنی جو ہے ٹرانسجنڈر بل پاس کر دو، فلاں یہ حقوق عورتوں کو دے دو۔ بھائی تمہیں اس سے کیا، تم قرضہ دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم قرضہ دیں گے لیکن شرائط ہماری تم فالو کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم سے پہلے تو ہمارا قصور ہے کہ ان سے قرضہ لے گئے، اپنا آپ تباہ کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جان چھڑائیں، سود اعلان جنگ ہے، لیکن جان تو نہیں چھوٹ رہی، وہ تو مزید لینے کے چکر میں، مزید لینے کے چکر میں کوئی حکومت آتی، اس کا پلان یہ ہوتا کہ بھئی ہم نے قرضہ ختم کس طرح کرنا ہے، یہ اصل پلان ہے۔ بات کیا ہے؟ لینا کس طرح ہے، اگلی کس طرح لے، یہ بھی بات ہے۔ بھئی ہم نے سود کس طرح دینا ہے، اللہ سے اعلان جنگ مزید کس طرح کرنا ہے۔ ہونا یہ ہے، پلان یہ ہونا چاہیے، ہمارا اکنامک پلان یہ ہونا چاہیے، ہمارے معاشیت جو معاش کے ماہرین ہیں، ہمارے ریاست کے ماہرین ہیں، کہ قرضہ کس طرح ختم ہو، کس طرح قرضہ ختم کیا جائے، یہ پلاننگ ہو۔ جس دن ہمارے معاشی نظام میں یہ پلاننگ بننا شروع ہو گئی کہ ہمارے ریاستی ادارے یہ پلاننگ بنانا شروع ہو گئے کہ ہم نے قرضہ کس طرح ختم کرنا ہے، اس دن سے ہم ترقی شروع کر دیں گے۔ ابھی پلاننگ کیا بن رہی ہے؟ اگلی قسط سود کی کس طرح لیں گے، قرضہ لے کے اگلی قسط سود کی کس طرح دیں گے، اور سود پر قرضہ کس طرح لیں گے۔ تو مسلمان اور سود، اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے ترقی آئے؟ جن قوموں نے ترقی کی ہے قرضے سے نہیں کی، اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ترقی کی ہے۔ قرضہ لے کے ترقی ہوتی ہے، وہ بھی سود پہ۔ 1 ارب لے کے 1.5 ارب دینا ہے، اگر نہیں دیے تو پھر 2 ارب دو گے، وہ بھی نہیں دیے تو 3 ارب دو گے، اس طرح ترقی ہوگی؟ اللہ نے کہا تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قرآن ہم سے ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔
میں وہ فلاں جگہ ایسا ہوا وہ ہوا، تو اللہ ہمیں کیوں بیان کر رہا ہے کہ اپنے حالات زندگی کو اس پر کیا کرو، جانچو کہ تم اس معیار پر پورے اتر رہے ہو کہ نہیں۔ خیر کے معیار پہ اتر رہے ہو تو خیر حاصل ہوگی، شر کے معیار پہ اتر رہے ہو تو تمہیں کیا حاصل ہوگی، شر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت انداز تبدیل نہیں ہوتا کہ تم کہو ہم مسلمان ہیں اور حرکتوں کافروں والی کرو، حرکتیں اللہ کی نافرمانی والی کرو۔ حضور فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اور کوئی بندہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ کے استعمال کرے، اس کی طرف تقو تو کرے، تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لاتا۔ قرآن سے ایمان تو گیا اس کا، اللہ کے دین سے ایمان تو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اصل ہدایت اسی کی ہے، وَلِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ بالفرض محال، مخاطب حضور سے، خطاب امت سے، اگر تم ان کی خواہشوں پہ چلنے لگ گئے، یہودی اور نصرانی کی تم سے چاہتے ہیں ہماری چاہت یہ کرو یہ کرو، حقیقت کا علم تمہارے پاس آنے کے باوجود تو سن لینا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری مدد کرے گا، نہ تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا حمایتی ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کا کتاب کا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ ومن یکفر بہ، جس نے اس کا انکار کیا، فاولئک هم الخاسرون، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی دو آیتیں ہیں، اس پر بنی اسرائیل کا موضوع ختم ہو جائے گا، پھر اگلا موضوع شروع ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا، کل اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقہی مسئلہ سن لیں، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے نام سے پوری ایک سورہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کا حکم دیا ہے۔ جمعے کی نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مسلسل اگر کوئی بندہ 3 دن نہ پڑھے، 3 دفعہ 3 جمعے نہ پڑھے تو اس کے دل پر کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں۔ حضور کے دور مبارکہ کے اندر عرب کے لوگ اس دن کو جمع ہوتے تھے، اس کو عروہ کے نام سے یاد رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کے موقع پہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، وہاں سے آگے جب آپ گئے تھے تو جمعہ کا دن آیا تھا، تو آپ نے وہاں جمعہ کی نماز کیا کی تھی؟ دوران ہجرت یا آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ تو جمعہ کے اندر جو ہے خطبہ شرط ہوتا ہے، امام کے علاوہ کم سے کم 3 جو ہے مقتدی ہوں، ورنہ جمعہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جمعے کے لیے شہر شرط ہے، 1-2 گاؤں نہ ہو کہ 2-3 گھر ہی ہوں، ان کو جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز فرض ہے۔ پھر اس کے علاوہ شہر ہو تو اس میں کوئی امام ہو یا سلطان ہو یا نائب سلطان ہو، امام ہو جمعہ پڑھانے والا، اذن عام ہو، ہر ایک کو اجازت ہو۔ ظہر کے وقت میں جمعے کی ادائیگی ہوتی ہے، خطبہ جمعے کے لیے شرط ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو جمعہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ اس کی جگہ وہ کس کی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی جگہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اس کی پڑھے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا، جمعہ کی 2 رکعت قضا نہیں ہوگی۔ جمعہ کی نماز اگر کسی سے چھوٹ گئی، بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، تو اس کی جگہ وہ کیا پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو اس طرح معذور کی جو نماز ہوتی ہے، اس معذور کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ، ہر ایک پہ مسلمان عاقل بالغ پہ نماز فرض ہے، اس طرح جمعے کے لیے بھی عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ کسی مسلمان اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، بیٹھ نہ سکے، تو وہ جس انداز سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ کوئی بندہ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تب اس پہ قیام بھی معاف ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کے پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ جب اشارے سے ہی پڑھنا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھے۔ زمین پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ اس کو سہولت ہوتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے۔ لیکن اگر وہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت کھڑا ہو کے اگر اللہ اکبر کا وہ کہہ سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے اور پھر وہ بیٹھ کر باقی رکن کی ادائیگی کرے۔ اگر وہ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، عذر کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب صحیح نماز پڑھنے کا عطا کرے گا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم رب